بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر کیا کیا احسانات فرمائے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے، مختصر مین چیزیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، آسمان کو عمارت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا اور اپنی بندگی کا ایک طریقہ اور حکم ارشاد فرمایا تھا مومنوں کو۔ اور آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ارشاد فرماتے ہوئے جو کافروں کو ایک چیلنج دیا ہے، جو انکار کرنے والوں کو ایک چیلنج دیا ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں صرف 2 آیات مبارکہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہو مما نزلنا، اس میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل، اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تم اپنے سب حمایتیوں کو، من دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں تک 2 آیات جو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو ایک چیلنج دیا۔ اب چلتے ہیں پیچھے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، لیکن اب یہاں سے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اس آیت مبارکہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو بیان فرمایا اور قرآن پاک کی دلیل، حق ہونے کی دلیل کو بھی واضح فرما دیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت بیان ہوئی، اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، یہ بھی یہیں سے واضح ہوتا ہے، کیونکہ علی عبدنا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، تو اب بندہ خاص سے مراد کون ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس کتاب کے اندر تم شک کرتے ہو یہ کتاب حق ہے، کیونکہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور کس پر نازل کیا ہے؟ اپنے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قرآن پاک کے حق ہونے کی وہ دلیل قاہرہ موجود ہے جو طالب صادق کے دل کو اطمینان بخش دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اگر اس کے اندر شک کرتے ہو تو پھر کیا کرو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اس آیت کے اندر، اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس آیت کے اندر، اس کی بعد والی آیت کے اندر قرآن پاک نے تو 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ تم اس کی صورت ایک مثل، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، یا کوئی ایک آیت لے آؤ، سب کو بلا لو، اور پھر فرما دیا تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا۔ اور پھر
उन लोगों को चैलेंज दिया क्यों? चूँकि ये किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला का कलाम ये अरबी के अंदर है, अरबी लुगत के अंदर। और अरब के लोग चूँकि बड़े फसीह बड़े बलीग थे, फसाहत व बलागत, हुस्न तरतीब, बड़ा उनका एक अंदाज बयान, बहुत आला मिसाल, आला किस्म की उनकी गुफ्तगू हुआ करती थी। अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से अपनी जो उनकी मुराद होती उम्दा तरीके से छोटे छोटे जुमलों के अंदर बहुत ज़्यादा तसर्रुफ़ कर लेना, बहुत अच्छे अशआर पढ़ना, उनको अपनी ज़बान के ऊपर बहुत बड़ा नाज था। और उनके अंदर ऐसे माहिरीन मौजूद थे जो जहाँ से चाहते बलागत के अंदर, जहाँ से चाहते फसाद के अंदर दाखिल हो जाते, यानी पूरी दुनिया के अंदर उनकी फसाद व बलागत के डंके बजा करते थे। वो जैसा चाहते तसर्रुफ़ कर लेते कलाम के अंदर, इतना अच्छा कलाम कर लेते, कोई उनके आगे ज़्यादा देर टिक नहीं सकता था। उनको अल्लाह तबारक व तआला की शान बख्शी थी और ये उनके घमंड का एक सबब भी था, क्योंकि वो इस पर इतराया करते थे कि हम भी बहुत बड़े फसाद व बलागत के बड़े माहिर हैं, हमें कोई आजिज़ नहीं कर सकता। तो उनको अगर किसी ने आजिज़ किया है तो वो कुरान मजीद कलाम इलाही ही है, क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फरमाया कि तुम जो कहते हो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये जो कलाम पढ़ते हैं ये इनका अपना बनाया गया कलाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है, तो तुम भी चूँकि अरब हो, तुम्हें अपनी फसाहत पर, अपनी बलागत पर, अपने हुस्न पर, तरतीब पर बहुत बड़ा नाज है। तो फ़ातो बिसूरत मिन मिस्लिही, तो एक की मिसल, इसकी मिसल एक सूरत ले आओ तो पता चल जाएगा ना। तो 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी आज तक कोई कुरान पाक की मिसल लाने का सोचा तो बहुत सारों ने, लेकिन जो भी ये काम करने लगा तो चंद ही दिनों के अंदर उसका खुद का पोल खुल गया, लेकिन कुरान पाक की मिसल आज तक नहीं बन सकी। तो ये क्यों ना बन सकी, इसकी वजह भी सेम ही है कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। तो ये एक तरफ कलाम इलाही और दूसरी तरफ कलाम इंसान हो, तो फिर इंसान के अंदर इतनी ताकत, इतनी वक़ात कैसे आ सकती है कि वो अपने बनाने वाले रब्बे ज़ुल जलाल के कलाम की क्या कर सके, कॉपी कर सके या उसकी मिसल कोई और कलाम बना सके, कोई और कलाम बना सके। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की ये शान बयान फरमाई है कि और उन काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। फ़इन लम तफ़अलू व लम तफ़अलू, तुम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी फसाहत ना हो, कितनी फसाहत हो, कितनी बलागत हो, चाहे पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारी अज़मत के डंके बजते हैं वो कितनी जगह, लेकिन कुरान पाक जो मैंने नाजिल किया है इसके अंदर, अगर तुम्हें ऐसा फ़न आता है तो फिर बनाओ, एक ऐसी सूरत बनाओ जिसके अंदर गैब की खबरें हों, जो फसाहत और बलागत, हुस्न तरतीब और नज़म के एतबार से कुरान पाक के मिसाल हो। बहुत सारे इसके फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे इसके, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि कुरान पाक ऐसी किताब है अल्लाह तबारक व तआला की कि इसकी मिसल आज तक कोई नहीं बना सका। और फिर फरमाया यह ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से दिल सैर नहीं होता, दिल उकताता नहीं है, इंसान उकताता नहीं है, दिल उकताता नहीं है। जितना भी इसको आदमी पढ़ता रहे दिल करता है और पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं, क्योंकि इसके अंदर चाशनी, इसके अंदर मिठास, शीरीनी भी ऐसी है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। आगे जो फरमाया फ़इन लम तफ़अलू व लम तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती, कि डरो तुम उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर है। इंसानों से मुराद क्या है? इंसानों से मुराद है कुफ़ार हैं, और वो कुफ़ार जो बुतों को पूजते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का शरीक ठहराते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं, उनको अपना माबूद मानते हैं। जहाँ से वो मुराद है कि वक़ूदुहा अन्नास, लोग उस आग का ईंधन है। और वल हिजारा से मुराद पत्थर हैं, और पत्थरों से मुराद वो बुत हैं जिनकी पूजा की जाती थी या की जाती है या की जाती रहेगी।
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے کہ وہ کسی پر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، وہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اب ان پتھروں کو جہنم کے اندر کیوں دھکیلا جا رہا ہے، کیوں پھینکا جا رہا ہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ تو بے جان تھے، ان کے اندر حرکت نہیں تھی، بس ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو جہنم کے اندر لایا جا رہا ہے؟ تو بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پتھروں کو انسانوں کے ساتھ، ان بتوں کو انسانوں کے ساتھ، بتوں کو پجاریوں کے ساتھ جو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے، تو آج خود ان پتھروں کا کوئی قصور نہیں، آج خود یہ قصوروار نہیں ہے، بلکہ ان پجاریوں کو، ان بتوں کے ساتھ جن کو اپنا وہ خدا مانتے تھے، اب یوں کہہ سکتے ہیں ان کے ذہن کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق جو ان کا معبود تھا اور بندہ تھا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا، جو ان دونوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا کہ تو بھی اس کے اندر جائے گا، اور تیرا خدا جس کو تو اپنا خدا مانتا ہے یہ بھی، تاکہ تمہیں پتہ چلے دونوں کو کہ میں جو ساری زندگی اپنی پوری جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سانس دی ہے، تو اس کے ہر ایک جلوے، اس کی شانیں، اس کی قدرت، سب کچھ دیکھ کر بھی میں اندھا بنا رہا، نابینا رہا، میں اس کی شان کو دیکھ کیوں نہ سکا؟ تو میں اس بت کی وجہ سے آج، تاکہ وہ جہنم کے اندر اس پر حسرت کرتا رہے، ندامت ہو اس کو۔ بہرحال دنیا کے اندر تو کافروں کو ندامت ہوتے نہیں ہے، تو بس وہ افسوس ہی کرتے رہیں گے جہنم کے اندر۔ تو اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جہنم تیار تو ہو چکی ہے، لیکن وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں، بلکہ کافروں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی شان ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک بے مثل کتاب جس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کے اندر شک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو سرے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، تو یہ جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے، نہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہنم کی اس آگ سے بچائے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جنت الفردوس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیلنج کافروں کو دیا کہ تم اگر سچے ہو کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، معاذ اللہ، کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہے، تو پھر کیا کرو کہ فاتو بصورت من مثلی، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ یہ تھا کافروں پہ ایک چیلنج۔ اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے سبق کے اندر، کہ یہ تو پچھلے ویڈیو میں کافر، اور آج پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ جو مسلمان ہیں، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی اور پکے مومن رہے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا ان کو انعامات فرمائے، عنایت فرمائے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو پھر پلیز سبسکرائب میرے چینل۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔